السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہارا ٹپس ود اسلامک وظائف چینل میں ایک مرتبہ پھر سے اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں۔ دوستوں، پہلے کی طرح ایک مرتبہ پھر میں آپ کو ایک اچھا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور ہمارے وظائف آپ کو یقیناً پسند بھی آتے ہوں گے۔ اور آج جب آپ ہمارے وظائف کو دیکھتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے یا آپ کو کچھ پوچھنا ہو بیوٹی ٹپس کے بارے میں، تو آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہماری ویڈیو کے اندر ایڈ ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو وظیفہ بتانے لگا ہوں بہت ہی اہم وظیفہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو نظر کا لگ جانا۔ دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، کہ چھوٹے بچوں کو نظر بہت ہی جلدی لگتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو شام کے وقت، اس وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ لے جایا کرو، کیونکہ شیاطین زمین پر پھیلے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے شیاطین بچوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور بچوں کو شیطان کا اثر جو ہے بچوں کے اوپر بہت جلدی پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو شام کے وقت باہر نہ لے جایا کرو۔ اس طرح نظر کے بارے میں مختلف احادیث بھی آتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کھیل رہے تھے گھر کے صحن میں، تو اچانک ہی چارپائی کے اوپر لیٹ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابھی کھیل رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرے کو دیکھا تو بچوں کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ ان کو نظر لگ گئی ہے۔ نظر کے لگنے کی وجہ سے بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، جبکہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، کوئی بخار ہے، کوئی اندر کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں نظر ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کو سب سے زیادہ نظر لگتی ہے۔ اسی وجہ سے بچوں کو زیادہ ڈراؤنی چیزوں سے محفوظ رکھیں، بچوں کو جنات شیاطین سے محفوظ رکھیں، شام کے وقت باہر نہ لے جائیں۔ تو بچوں کو دم بھی کیا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے۔ تو آج میں آپ کو بچوں کو دم کرنے کا نظر کے لیے کہ نظر کیسے دور ہوتی ہے اس کا میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے لگا ہوں۔ دوستو، سورۃ القلم ہے، 29ویں پارے کے قرآن پاک کی سورت ہے، 29ویں پارے میں ہے، اس کی آیت ہے سب سے آخری آیت ہے 52، آیت نمبر 52 ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 52 ہے، سورۃ القلم، 29واں پارہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 مرچیں لے لینی ہیں، سرخ مرچ، 7 سرخ مرچ لے لینی ہے آپ نے، اور ہر مرچ کے اوپر 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ 7 سرخ مرچیں لے کر آپ نے ان کے اوپر اس آیت کو پڑھ کر 7 مرتبہ، ہر مرچ کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ جب آپ دم کر لیں تو بچے کے اوپر سے وار کرنا ہے، یعنی کہ مرچوں کو پھیرانا ہے، وار کر کے پھر آپ نے ان مرچوں کو آگ میں ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ بچوں کو اگر نظر لگی ہوئی تو انشاءاللہ اسی وقت اس عمل کے کرنے سے بچے کی نظر دور ہو جائے گی۔ آپ ایک مرتبہ کریں، اگر بچے کو صحت ملتی ہے یعنی کہ نظر دور ہو جاتی ہے تو پھر چھوڑ دیں۔ اگر آپ تھوڑا فرق محسوس کرتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت بچے کو فرق ہوا ہے، تو آپ دوبارہ پھر سے کر دیں، یعنی کہ جتنے دن تک آپ کریں گے بچے کو جہاں تک فائدہ ہوتا ہے آپ کرتے جائیں۔ جب بچہ صحیح سلامت ہو جائے تو آپ یہ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، بہت سے لوگوں نے کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے کرنے کی وجہ سے بچے کی نظر بالکل دور ہو جائے گی۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں تک شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔